بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، مریم نواز خدا کی کرنی کچھ ایسی ہے کہ مریم کچھ بھی کرے پکڑی جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی دنوں سے پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایک آفت کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے اس کے ساتھ بلوچستان ہے، سندھ ہے، اور یہ تمام کے تمام جو علاقے ہیں وہاں پر اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، اور لوگ بے سر و سامان سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی جب ملک کے اندر آفت چل رہی ہے، مریم نواز کو سیاست کی پڑی ہوئی تھی، اور مریم نواز نے ایک فوٹو شوٹ کروانے کا سوچا، اور آپ نے دیکھا کہ جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا اور اس وقت یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، تو ایک عالمی شخصیت انجلینا جولی جو ہے وہ پاکستان آتی ہیں، کالا سوٹ جو ہے وہ پہنتی ہیں، اس سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر وہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کا دورہ کرتی ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تصاویر بنواتی ہیں، اور وہ تصاویر بعد میں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں۔ اب مریم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ایک فوٹو شوٹ کروایا جائے، سیم صورتحال، سیم رنگ کے جو ہے وہ کپڑے پہنے، اور اسی طریقے سے فوٹو شوٹ کروانے کے لیے جنوبی پنجاب پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جن خواتین کو لایا گیا ان کو امداد دینے کا لالچ دے کر لایا گیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ امداد دیں گے، آپ آئیں، اور مریم بی بی آپ کو امداد دینے آئیں گے۔ لیکن مریم بی بی جب آئیں تو صرف خواتین کو جو ہے وہ گلے مل کر اور دلاسا دے کر واپس چلی گئی۔ ہمارے ایک اردو پوائنٹ کے اینکر ہیں دانش حسین، اور جو ایک نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر رپورٹنگ ہو سکتی ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لی، وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کو وہ خاتون مل جاتی ہے جس کے ساتھ تصویر وائرل کی گئی مریم نواز کے اکاؤنٹ سے۔ اب اس عورت کا انٹرویو کرتے ہیں دانش حسین، اور وہ عورت بتاتی ہے کہ مریم آئی، ہمیں ایک تسلی دی، گلے ملی، فوٹو بنوائی اور واپس چلی گئی، ہمیں کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی گئی۔ اب جو ہے اس کے اوپر ہمارے ایک اور دوست ہیں فرخ شباز وڑائچ، اس وقت آج کل کیونکہ وہ پرو نون لیگ چل رہے ہیں، اور ان کی مجبوری بھی ہے کیونکہ ان کے بھائی جو ہے وہ نون لیگ کے اس وقت ملازم ہیں۔ اب بھائی کی ملازمت بچانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں کہ اس کی جو روزی روٹی وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ بچتی رہے، چاہے صحافت جو ہے وہ کھڈے لائن لگ جائے، چاہے صحافت کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اقدار جو ہے، صحافی اقدار جو ہے صحافت کے، وہ ان کا ستیہ ناس ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی نوکری بچانی ہے، اور میرے خیال میں تو اچھا خاصا لفافہ لیتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی کام اردو پوائنٹ میں ہی کر رہے ہیں۔ اب دانش حسین کی سٹوری کے اوپر جو ہے وہ فروخ وڑائچ ایک سٹوری نہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں جی آپ دیکھیں آج ٹویٹر کے اوپر کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس عورت کو امداد دی گئی۔ ہم نے اس سٹوری کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریس آؤٹ کیا کہ یہ پورے کا پورا معاملہ تھا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ مریم نواز آئیں، مریم نواز نے جو میں آپ کو پہلے کہانی سنا چکا ہوں کہ جو کچھ وہاں پہ کیا واپس چلی گئی۔ اب دانش حسین نے کیونکہ انٹرویو کیا، اور کل ہی انٹرویو کی جو ویڈیو تھی وہ اپلوڈ ہو گئی، اور وہ انٹرویو وائرل ہوتا ہوتا پورے ملک کے ہر شخص تک پہنچا، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم بی بی کے پاس بھی پہنچا۔ مریم نے کہا اوہو یہ ہوا کیا، میرے سے یہ تو غلطی ہو گئی۔ اب اپنے ہی جو ان کا میڈیا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، اور تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ مریم نواز ہی دیکھ رہی ہیں، چاہے پیمرا کے ہوں، چاہے مسٹر ایکس کے ہوں، مسٹر وائی کے ہوں، یا مسٹر زی کے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹر کو بھیجے، ایک تھیلے کا سامان بھیجے، اس عورت کے پاس پہنچائیں، اور ایک اور کلپ بنائیں کہ مجھے امدادی سامان مل گیا۔ یہ پوری کہانی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز کی جو کروڑوں کی انویسٹمنٹ تھی، دانش حسین کے اس 8 سے 9 منٹ کی جو ویڈیو تھی اس نے تباہ کر دی، اس نے وہ تمام کی تمام جو انویسٹمنٹ تھی وہ مریم نواز کی اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اور اس وقت جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافیوں کو جو یہ کردار ادا کرتے ہیں اس کردار سے باہر آنا چاہیے، اور معاملات جو ہے وہ سموتھلی لے کے چلنے چاہیے، اور وہ رپورٹنگ کرنی چاہیے جو گراؤنڈ کے اوپر فیکٹس ہوں، اور جس طریقے سے دانش حسین نے وہ ویڈیو کی۔ آج جو اپوزیشن لیڈر سندھ ہے، جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ان کے حوالے سے ہے۔ آج جو عادل صاحب ہیں وہ آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا،
اور جب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو وہ وہاں پر رونے لگ گئے اور انہوں نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹا کے اور اپنے باقی جسم سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر سندھ حکومت تشدد کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ سندھ حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ایک لبرل بیانیہ رن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پاکستان میں جو ایک موم بتی مافیا ہے، اب وہ موم بتی مافیا ہی جو ہے وہ بلاول بھٹو کو اپنا ابو سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو کو بہت بڑا جو ہے وہ لبرل ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ میں حکومت ہے اور وفاق کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ کولیبوریشن کے اندر گورنمنٹ ہے وفاق کی۔ اب اس شخص کے ہوتے ہوئے سندھ کے اندر انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی بھی دنیا کا قانون جو ہے وہ کسی بھی قیدی کے اوپر تشدد کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی بھی دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تشدد کریں کسی بھی شہری کے اوپر، اور اتنا تشدد کریں کہ اس کے جسم پر کئی دنوں تک اس تشدد کے نشانات رہیں، آپ اس کو اندر سے ختم کر دیں؟ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اب جس چیز کو یہ جسمانی ریمانڈ سمجھتے ہیں، شاید پوری دنیا کے اندر یہ جسمانی ریمانڈ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ جو جسمانی ریمانڈ کا ایک قصہ سنایا جاتا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے جسمانی ریمانڈ لینا ہے تو انہیں ایسے سیلز میں لے کے جایا جائے جہاں پہ پراپر کیمرے لگے ہوئے ہوں، جس کے اندر اس کی تفتیش ہو اور پولیس اس سے جو ہے وہ پوچھ تاچھ کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کال کوٹریوں میں لے کے جائیں، لوگوں کو ماریں۔ جو ہمارے دوست جو ہے جن کو پولیس اٹھاتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں آگے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ اس ایک مہینے کے اندر تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا، پھر جمیل فاروقی کے اوپر کیا گیا، اور آج جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ جو ہے انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا۔ اب یہ جو تشدد ہے اس کے پیچھے کون ہے، وہ ذمہ داران کون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعین ہونا چاہیے، اور اگر بلاول بھٹو اپنے آپ کو واقعی انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں پاکستان میں تو وہ اس چیز کی تحقیقات کروائیں کہ معاملہ در اصل تھا کیا۔ آخری خبر آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج دوبارہ ایک دفعہ قوم کے دل جیتتی ہیں، اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ عمران خان ہی جو ہے وہ اس وقت ملک کے وہ لیڈر ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اگر کہیں پہ اگر بیک سٹیپ ہونا ہوتا ہے تو وہ بیک سٹیپ ہوتے ہیں اور چیزوں کو سموتھلی لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہ ہو، اداروں کے اوپر کوئی بات نہ ہو، اور ملک جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے اور اس کے اندر چیزوں کے اندر بہتری آئے۔ ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی اور وہ تھی توہین عدالت کی کہ انہوں نے ایک جج صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ بیان دیا تھا۔ آج کیونکہ اس کی تاریخ تھی تو آج کے دن ہی جو ہے وہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ معاشی صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی۔ تو آج وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو بات تھی اس سے سیشن جج کی جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے، یا اگر وہ بات غلط تھی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اس چیز کے اوپر، اور اگر میں نے بات ٹھیک کی تھی تو اس کو جو ہے وہ دوسری سائڈ سے نظر انداز ہو جانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ بیان دیا گیا ہے اس کے بعد عمران خان نے دوبارہ اپنا قد جو ہے وہ دکھایا ہے کہ میرا قد جو ہے وہ بڑا ہے ان تمام چیزوں سے، اور اگر میں معافی مانگ لوں گا یا بیک سٹیپ کر دوں گا تو اگر اس سے اداروں کی بقا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہوگا، اگر اداروں کے جو ایک رویہ ہے یا اداروں کا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ اداروں کی عزت ہے، اگر اس کے اندر کوئی بہتری آتی ہوگی اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اداروں کے اوپر میں نے بات کی ہے، تنقید کی ہے اور اس سے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، تو میں وہ الفاظ جو ہے وہ واپس لے لیتا ہوں۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔